الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ سامعین کرام، آج جس موضوع پر بات کی جا رہی ہے وہ ہر انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، چاہے کسی کی حیثیت ایک معلم کی ہو، طالب علم کی ہو، مربی کی ہو، داعی کی ہو، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اگر انسان پر اعتماد ہے، خود اعتمادی اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ خود اعتمادی اصلاً اس کا بنیادی ذریعہ سورس وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ انسان کو ہمت دیتا ہے، اللہ انسان کی تائید کرتا ہے، اللہ انسان کی نصرت کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق انسان کی صلاحیتوں سے بھی ہے، ان صلاحیتوں سے جو انسان حاصل کر سکتا ہے، جو انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ ایک داعی کی اگر مثال لیں، داعی کو ایک غیر کے سامنے دعوت حق کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ جب تک ایک داعی کے پاس خود اعتمادی نہیں ہوگی تو وہ اپنی بات کو صحیح انداز سے دوسرے کے سامنے پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو حاصل کرے جو اس سلسلے میں مطلوب ہیں۔ اس سلسلے میں ابھی ہم آغاز ایک عام فہم چیز سے کرتے ہیں، چونکہ چھوٹے بچے بھی ہیں۔ ہر شخص نے خرگوش اور کچھوے کا قصہ سنا ہوگا۔ کمپٹیشن تھا ان دونوں کے درمیان، مسابقہ تھا خرگوش اور کچھوے کے درمیان۔ خرگوش چونکہ بہت تیز دوڑتا ہے اور کچھوا اس کی چال انتہائی دھیمی ہے، لیکن دونوں میں آپ فرق محسوس کریں گے۔ خرگوش کے اندر کیا سوچ تھی، وہ کیا کہتا تھا؟ میں بہت کچھ ہوں، میں تو آگے بڑھ جاؤں گا۔ کچھوے کو مخاطب کرتے ہوئے وہ اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا، اس کے ساتھ میرا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بالمقابل کچھوا اگرچہ دھیمی رفتار، بہت ہی کمزور اس اعتبار سے، لیکن وہ اپنے اندر خود اعتمادی کے ساتھ کیا سوچ پیدا کرتا ہے؟ میں تم سے مقابلے کے لیے تیار ہوں، میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ بالآخر آپ سب جانتے ہیں نتیجہ کیا ہوا۔ خرگوش، اس میں ہم ایک اور کردار کو ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک گائے بھی تھی۔ گائے کا قصہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، یہ ایک مزید کریکٹر ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ گائے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے میں اس مقابلے میں بالکل شریک ہو ہی نہیں سکتی ہوں، میں کہاں مقابلہ کر سکتی ہوں، میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتی ہوں۔ خیر، تین کردار ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک ہمارے سامنے وہ کریکٹر ہے، وہ کردار ہے جو نا امیدی کا کردار ہے۔ گائے کا کردار وہ کیا ہے؟ نا امیدی۔ وہ نا امید ہے، میں کمپٹیشن میں شامل ہو ہی نہیں سکتی ہوں، میں کسی مقابلے کو سر کر ہی نہیں سکتی ہوں۔ یہ نا امیدی والا کردار ہے، اور اس حوالے سے اللہ تعالی ہم سب سے کیا کہتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں یہ تو کفر والے لوگ ہو سکتے ہیں۔ گویا کہ انسان کفر کی دہلیز میں پہنچ چکا اگر وہ ہر اعتبار سے نا امید ہو رہا ہے۔ خیر، اس کے بالمقابل ایک دوسرا کردار وہ خرگوش کا،
اس کو اپنی صلاحیت پر اتنا غرور تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں، میں ہی اس مقابلے کو سر کر سکتا ہوں۔ تو یہ مغرور کا، اور اللہ تعالیٰ اس حوالے سے صاف طور پر انسان کو خطاب کرتے ہوئے بار بار کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرا کردار ہمارے سامنے وہ کچھوے کا ہے۔ اگرچہ صلاحیت کمزور لیکن خود اعتمادی پائی جاتی ہے، اور جتنی صلاحیت تھی، صلاحیت کے مطابق اس نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھوا جیت جاتا ہے، خرگوش ہار جاتا ہے، ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے، اور گائے تو بہرحال پہلے ہی نا امید تھی، وہ اس مسابقے میں، اس کمپٹیشن میں کہیں بھی شامل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم ایک اہم چیز کی جانب آتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی کامیابی کی چابیاں ہیں، مفاتیح، بہت سے لوگوں نے اس پر ریسرچ کی، تحقیق کی، 100 سے زیادہ چابیاں، 100 سے زیادہ کنجیاں کامیابی تک پہنچنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس حوالے سے ان سب کا خلاصہ 10 میں جمع کیا کہ 10 چیزیں تو بہت زیادہ ضروری ہیں۔ خیر، اس بحث میں ہم نہیں جاتے ہیں، لیکن سب کا اس پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی کنجی، سب سے پہلی چابی وہ کیا ہے؟ خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس۔ جب تک یہ چیز ہمارے اندر موجود نہیں ہوگی، تب تک ہم کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس ایک ایسی چیز ہے جس کی سب تمنا کرتے ہیں، چھوٹا بچہ ہو، بڑا ہو، ہر شخص۔ چونکہ آپ تربیت کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، یہاں آپ کو تقریر کا فن بھی سکھایا جائے گا، خطابت کا فن بھی سکھایا جائے گا۔ کوئی بھی بات کرنے کے لیے سب سے پہلے خود اعتمادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے صرف تمنا کرنے کے نتیجے میں یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اس خود اعتمادی کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اس اعتبار سے اگر غور کیا جائے، علماء نفس ہیں، اطباء اور ڈاکٹر ہیں، سب کا اس سلسلے میں اتفاق ہے۔ اگر کوئی دوائی، کوئی ٹیبلٹ ایسی ایجاد ہو جاتی جس کو کھلا کر انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا کی جا سکتی تھی تو بہت ہی اچھی چیز تھی، لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسی دوائی ایجاد نہیں ہو پائی ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس میں انسان کو رجوع کرنا ہے اپنی ذات کی جانب، اپنے آپ پر غور کرنا ہے، اپنے اعتماد کو قوی کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ہے۔ اس کے بعد انسان خود اعتمادی کے اگلے مراحل کی جانب گامزن ہو سکتا ہے۔ خیر، اصل موضوع پر آنے سے پہلے چند سوالات ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ خود اعتمادی کیوں؟ یہ کیوں مطلوب ہے؟ اس کی کیوں ضرورت ہے؟ دوسری چیز، اگر کسی شخص کے اندر خود اعتمادی ہے، سیلف کانفیڈنس ہے، لیکن کب کب اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے، یہ چیزیں بھی جاننے کی ہیں، یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھنے کی ہیں۔ اور جب انسان خود اعتمادی کھو دیتا ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں، اس کے آثار کیا ہیں، کن چیزوں سے پتہ چلے گا کہ انسان خود اعتماد نہیں ہے، اور پھر خود اعتمادی کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اسی طرح سے خود اعتماد شخص، اس کی بنیادی صفات کیا ہیں، ان چیزوں پر انشاءاللہ ہم آج بات کریں گے۔ تھوڑا سا یہاں رک کر ہر ایک صورتحال کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں، آپ، چھوٹا بچہ، کوئی بڑا، کوئی کام کر رہے تھے، گھر میں، آفس میں، کسی بھی جگہ کوئی کام کر رہے تھے، اچانک کوئی بڑا شخص ہمارے سامنے آتا ہے، چاہے وہ پرنسپل ہو، چاہے ہمارے والد محترم ہوں، یا کسی بھی معاشرے کی کوئی معزز شخصیت ہے۔ اس وقت ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے، ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟
سب جانتے ہیں اس وقت بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں انسان کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ خود اعتمادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں انسان کو پر اعتماد رہنا ہوتا ہے۔ خیر، پہلا سوال، خود اعتمادی کیوں؟ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ خود اعتمادی کے حوالے سے اگر ہم غور کریں، جیسے کہ ابھی ذکر کیا گیا، یہ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں سب میں کامیابی کی بنیادی چابی کیا ہے؟ خود اعتمادی۔ چاہے گھریلو مسائل ہوں، عملی زندگی ہو اور سوشل لائف ہو، انسانی اقدار کا مسئلہ ہو، ہر جگہ ہمیں اسی خود اعتمادی کی ضرورت پڑے گی۔ کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلی چیز، جب ہم خود اعتماد ہوں گے، بات کو صحیح طریقے سے پیش کریں گے تو دوسروں کو مطمئن کرنے میں اس کے ذریعے مدد ملے گی، چاہے وہ دائی ہو، مدرس ہو، ٹیچر ہو، یا چاہے چھوٹا بچہ ہے۔ چھوٹا بچہ جب خود اعتماد ہوگا، خود اعتمادی کے ساتھ اپنی بات پیش کرے گا تو وہ اپنے سرپرست کو مطمئن کر سکتا ہے۔ تو زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، یا سوشل لائف ہے، شوہر اور بیوی ہیں، وہ ایک دوسرے کو اس وقت مطمئن کر سکتے ہیں جبکہ دونوں بالکل پر اعتماد ہوں ہر اعتبار سے۔ خیر، زندگی میں جہاں بھی ہمیں کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہو یا عام زندگی کا معاملہ ہو تو اس کے ذریعے، سیلف کانفیڈنس کے ذریعے ہمیں دوسرے کو مطمئن کرنے میں مدد ملے گی۔ اسی طریقے سے دوسرے پر اثر انداز ہونے میں اس کے ذریعے ہمیں مدد ملے گی۔ عرفان صاحب، سکرین کیوں بار بار اس کی؟ اچھا، جب ہم دوسرے پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں ہمیں خود اعتمادی کے ذریعے مدد ملے گی۔ ہم کوئی موقف رکھتے ہیں، کوئی عقیدہ رکھتے ہیں، اپنی کوئی رائے رکھتے ہیں، جب ہم اس سلسلے میں پر اعتماد ہوں گے، جیسے ہم مثال کے طور پر یہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ اس دنیا کا خالق، مالک، رازق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ دنیا کے اندر جتنے غلط عقائد ہیں، جب وہ اپنی بات ہمارے سامنے پیش کریں گے، اگر ہمیں اس اعتقاد اور عقیدے میں خود اعتمادی نہیں ہوگی، ہمارا عقیدہ تزلزل کا شکار ہو جائے گا، ہمارے قدم پھسلنے لگیں گے۔ جیسے کہ آج کل دیکھتے ہیں، چونکہ ہم سب کو اسلام کے بارے میں معمولی علم بھی نہیں ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے ہم غیروں سے فوراً متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو جب انسان کے اندر خود اعتمادی ہوگی تو ہم ثابت قدم رہیں گے، استقامت کے پہاڑ بنے رہیں گے۔ اسی طریقے سے جو بھی ہماری فکر ہے، اپنے افکار کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے میں اس کے ذریعے ہمیں مدد ملے گی۔ اسی طریقے سے قوت اور کامیابی کا احساس ملے گا۔ جب ہمارے اندر خود اعتمادی ہوگی تو ہم اندر سے ایک قوت محسوس کریں گے اور کامیابی ہم گویا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ پرسنل اور پروفیشنل ذمہ داری کی ادائیگی میں بھی اس کے ذریعے مدد ملے گی، چاہے پرسنل لائف ہو یا پروفیشنل۔ ہم کسی آفس میں کام کرتے ہیں، کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، جب ہمارے اندر خود اعتمادی ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم احسن طریقے سے وہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ عام طور پر خطبہ کو، تقریر کرنے والوں کو، پروگرام پیش کرنے والوں کو جب چھوٹا سا مجمع ہوتا ہے تو تقریر کرنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن بڑا مجمع سامنے آ گیا تو بہت سے لوگ کانپ جاتے ہیں۔ وہاں جب انسان کے اندر خود اعتمادی ہوگی، چاہے ہزاروں کا مجمع ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بڑے سے مجمع کو فیس کرنے میں خود اعتمادی کے ذریعے انسان کو مدد ملے گی۔ اسی طریقے سے جب انسان خود اعتماد ہوگا، دوسروں کی طرف سے عزت اور احترام حاصل کرنے میں اس کے ذریعے مدد ملے گی، دوسرے لوگ بھی اس کے ذریعے متاثر ہو جائیں گے۔ اور خاص طور پر جب پریشان کن صورتحال ہوتی ہے انسان کے سامنے، ایک دائی کے سامنے بطور خاص بہت سے مراحل آتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جہاں وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اس صورت میں خود اعتمادی کے ذریعے اس کو مدد ملتی ہے۔ یہ ایک
پریکٹیکل ایک مشق ہے، یہ ہم کوشش کریں گے، اگر وقت بچے گا لاسٹ میں یہ چیز ہم انشاءاللہ کریں گے۔ دوسرا سوال تھا خود اعتمادی کو ٹھیس کب کب پہنچتی ہے؟ ایک شخص بہت پر اعتماد ہے، خود اعتماد ہے، لیکن کون سا ایسا موقع ہے جب اس کی خود اعتمادی کو ٹھیس پہنچتی ہے؟ سب سے پہلی چیز، جب کوئی دوسرا اس پر تنقید کرتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے، اس پر نقد کرتا ہے، اس وقت اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ یہ اہم موقع ہوتا ہے، اس وقت انسان کو پر اعتماد رہنا پڑتا ہے۔ نقد اگر صحیح ہے تو نقد کو قبول کیا جائے، اور اگر نقد صحیح نہیں ہے، اگر انسان دوسرے کو مطمئن کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات، اور اگر نہیں تو کم از کم اپنے آپ کو اس صورت میں پر اعتماد رکھنا ہے۔ دوسری چیز، جب انسان بڑے لوگوں سے ملتا ہے، ذمہ داروں سے ملتا ہے، عہدے داروں سے ملتا ہے، جو باروب شخصیت کے حامل ہوتے ہیں، اس وقت جب انسان ان سے ملتا ہے تو اس وقت بھی انسان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے، ڈر سا لگتا ہے، خوف کی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پریشان کن صورتحال ہے، اس وقت بھی انسان خود اعتمادی کو کھو بیٹھتا ہے، خوف کا موقع ہے، ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، اس وقت بھی خود اعتمادی کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ انسان تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، اس وقت بھی انسان کی خود اعتمادی کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ بہت سی مشکلات کی کثرت ہو رہی ہے، بار بار پریشانیاں آ رہی ہیں، مالی، معاشرتی، سوسائٹی کی طرف سے، دعوتی میدان میں، تعلیمی میدان میں، چھوٹے بچے ہیں وہ کلاس ورک نہیں کر پاتے ہیں، استاد کی طرف سے پریشانیاں ہیں، اسکول کی طرف سے پریشانیاں ہیں۔ جب پریشانیوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی انسان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور انسان اگر ایسے موقع پر ثابت قدم نہ رہے تو وہ اپنی جو دعوتی کام ہے یا بنیادی اس کا کام ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ خیر، مخالفین بڑھ جاتے ہیں، مخالفین کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس وقت بھی انسان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اور خاص طور پر ایک داعی ہے، داعی کے سامنے تو مخالفت انتہائی ضروری ہے، بلکہ وہ دعوت ہی نہیں ہے جہاں مخالفت نہ ہو۔ تو مخالفت کے موقع پر انسان کو ثابت قدم رہنا ہے، اس کو اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنی ہے۔ کبھی انسان فیل ہو گیا کسی بھی چیز میں، کسی بھی کام میں، کسی بھی مشن میں، یا چھوٹے بچے کسی بھی کلاس میں، کسی بھی سبجیکٹ میں فیل ہو گئے، تو وہاں بھی انسان کی خود اعتمادی کو ٹھیس پہنچتی ہے، وہاں انسان کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو باقی رکھنا ہوتا ہے۔ خیر، یہاں ہم تھوڑا سا رک کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک اہم واقعے کی جانب اشارہ کرنا چاہتے ہیں، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی خود اعتمادی کا ثبوت دیا، اور نتیجہ یہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے موقع پر ایک ببول کے درخت کے نیچے آرام فرما تھے، سوئے ہوئے تھے، اور اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار وہاں لٹکی ہوئی تھی۔ ایک اعرابی آیا جو مشرک تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ مَن یمنعک منی، کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہتے ہیں، تلوار مشرک کے ہاتھ میں ہے، لیکن دیکھیے کانفیڈنس، اعتماد، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اعتماد کے ساتھ کیا کہا؟ اللہ، اللہ کا لفظ انتہائی اعتماد کے ساتھ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوتا ہے، سقط السیف من ید الاعرابی، اعرابی کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے۔ اعتماد کا نتیجہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب کا نتیجہ دیکھیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لی، اور اس کے بعد اس اعرابی سے پوچھا، اب بتاؤ آپ کو کون بچائے گا؟ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ مشرک کا جواب کیا تھا؟ کرمک وحلمک یا محمد، آپ کی کرم فرمائی، آپ کی بردباری یہ مجھے بچا سکتی تھی۔ چونکہ مشرک ہے اس لیے اس کو اللہ پر اعتماد نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، اور روایات میں آتا ہے کہ بعد میں وہ شخص مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتماد کی ایک مثال ہے۔
दूसरी मिसाल कुरान पाक हमारे सामने पेश करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार सौर में हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक आपके साथ हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मुशरिकीन मुहासरा करते हैं, गार के दहाने पर पहुंच जाते हैं। इज़ हुमा फिल गारी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। चूंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई मोहब्बत करते थे, डर गए, घबरा गए कि पता नहीं अब क्या होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। कुरान कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से कहा, इज़ हुमा फिल गारी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहिब यानी सहाबी रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक से कह रहे थे, ला तहज़न, गम करने की बात नहीं है, इन्नल्लाह मअना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। यहां भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद एतमादी हमारे सामने जाहिर होती है। और बहुत से इस तरह के वाक़यात हैं जो कुरान पाक ने हमारे सामने पेश किए हैं। खैर, खुद एतमादी जब कम होती है उसके आसार क्या हैं, उसकी अलामतें क्या हैं, किस तरीके से पता चलेगा कि खुद एतमादी में कमी आ रही है। सबसे पहली चीज, बहुत सी चीजें वो होंगी जो इंसान की फिक्र और उसकी सोच से ताल्लुक रखती हैं। वो बहुत सी चीजें सोचने लगेगा। इन चीजों का अभी हम जिक्र करेंगे, कौन कौन सी चीजें सोचने से इंसान के अंदर खुद एतमादी खत्म हो जाती है। बहुत सी चीजों का ताल्लुक फिक्र और सोच से है, कुछ चीजों का ताल्लुक एहसास और शुऊर से है। इंसान कुछ चीजें महसूस करने लगता है और उसका उसकी जिंदगी के जरिए इजहार होने लगता है। उसका तर्ज अमल ये बताता है कि ये शख्स खुद एतमाद नहीं है। जिस्मानी आसार, कुछ बॉडी लैंग्वेज से मुताल्लिक कुछ चीजें हैं जिनसे पता चलता है कि ये शख्स खुद एतमाद नहीं है। सबसे पहले फिक्र सोच की जानिब आते हैं। इंसान क्या सोचता है, उसके सामने कोई मिशन आता है, कोई काम आता है, कोई भी उसको टास्क दिया जाता है, वो ये सोचने लगता है मैं नहीं कर सकता। ये सोच अगर आ गई इसका मतलब खुद एतमादी खत्म, खुद एतमादी नहीं है। अगर किसी के अंदर ये सोच आ रही है कि मैं नहीं कर सकता, इस तरह की सोच ये इंसान को खुद एतमादी के बजाय बेएतमादी उसके अंदर पैदा करेगी। दूसरी चीज, ठीक है काम तो करूंगा लेकिन बहुत मुश्किल है ये, किसी काम को मुश्किल समझना ये भी इंसान के अंदर खुद एतमादी को कम करता है। इसी तरीके से काम तो कर लूंगा मैं, बात ठीक है, लेकिन जो सूरत हाल है मैं इसका सामना नहीं कर सकता हूं, ये मेरे लिए परेशान कुन है। तो इस तरह की सोच भी इंसान के अंदर खुद एतमादी को कम करती है। इंसान कभी कभी कहता है मैं तो इस काम को जानता ही नहीं हूं, इसके जरिए भी इंसान के अंदर खुद एतमादी कम होती है। नहीं जानता है, जानने की कोशिश करनी है, लेकिन ये बार बार सोचना कि मैं इस चीज को नहीं जानता हूं। या इंसान कभी सोचता है कि मैं कर तो लूंगा लेकिन फला मुझसे बेहतर अंदाज से इस काम को कर सकता है, इसके जरिए भी इंसान के अंदर खुद एतमादी कम होती है। मैं काम भी कर लूंगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बाद में मुझे अपने ऑफिसर को, अपने जिम्मेदार को, अपने अमीर को रिपोर्ट देनी होगी तो मैं रिपोर्ट सही अंदाज से पेश नहीं कर पाऊंगा। इस तरह की सोच से भी इंसान के अंदर खुद एतमादी कम होती रहती है। तो खैर, ये वो चीजें हैं जिनका ताल्लुक सोच से है, फिक्र से है, सोचने से है। तो इन चीजों को इंसान को सोचना नहीं है। दूसरी चीज जिसका ताल्लुक एहसास और शऊर से है, विजदान से है। मसलन कोई काम है, उससे डर लग रहा है, मैं कैसे कर सकता हूं, डर और खौफ की कैफियत इंसान के अंदर पैदा हो रही है। मुश्किलात की वजह से परेशानी हो रही है, मुझे माली परेशानियां आएंगी, मुझे इस सिलसिले में बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो ये परेशानी की कैफियत इंसान के अंदर ये खुद एतमादी को कम करेगी। मायूसी और नाउमीदी की कैफियत, अपने आप से इंसान नाउमीद हो कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। इसी तरीके से अपने आप पर गुस्सा है,
اور کسی چیز کی وجہ سے انسان پریشان تھا، لیکن اب اس کا غصہ کس پر ہے؟ اپنی شخصیت پر، اپنے آپ پر ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کی خود اعتمادی کم ہوتی رہے گی۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے؟ موہوم اندیشے ہیں، موہوم اندیشے یہ انسان کو بہت سی چیزوں سے روکنے میں یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں۔ انسان سوچتا اگر میں یہ کام کروں گا پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، وہ ہوا نہیں ہے، لیکن ابھی انسان صرف سوچ رہا ہے۔ موہوم اندیشے، وہمی چیزیں ہیں، صرف خیالی چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے انسان ڈر رہا ہے، یا انسان کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں ہے، اس کی وجہ سے انسان کے اندر خود اعتمادی کم ہو رہی ہے۔ خیر، طرز عمل اور عمل کے ذریعے انسان دیکھ رہا ہے کہ مجھے ایک کام دیا گیا ہے، خود اعتمادی کیسے کم ہوگی؟ انسان صرف منفی چیزوں کو سوچتا ہے، منفی اور سلبی چیزوں کو سوچتا ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر خود اعتمادی کم ہوگی۔ وہ کام کو کبھی کرنے اور نہ کرنے کی بات کر رہا ہے، یعنی پس و پیش کا شکار ہے، کروں یا نہ کروں، گو مگو کی کیفیت، اس کے ذریعے بھی انسان کے اندر خود اعتمادی کم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ٹال مٹول، آج نہیں کل کروں گا، کل نہیں پرسوں کروں گا، کل سے میں محنت کروں گا، کل سے میں نیک بن جاؤں گا، کل سے میں دعوت کا کام شروع کروں گا۔ تو ٹال مٹول کے ذریعے بھی یہ انسان کے اندر خود اعتمادی کم ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، میں ایک روٹین طریقے سے زندگی گزارنے کا عادی ہوں، لیکن جب میں کوئی اہم ٹاسک اپنے ذمہ لیتا ہوں تو مجھے اپنی زندگی میں بہت سی چینجنگز کرنی پڑتی ہیں۔ انسان ان تبدیلیوں سے اجتناب کر رہا ہے، ان تبدیلیوں سے ڈر رہا ہے کہ میں کس طریقے سے یہ اپنی زندگی میں چینجنگز کر سکتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک خطرناک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر خود اعتمادی کم ہوتی ہے۔ مثلا ہم دعوت ہی کی مثال لیں گے، یا طالب علم ہمارے سامنے ہیں، ایک طالب علم ہمیشہ گھر میں نہیں رہتا ہے، یا ایک داعی وہ ہمیشہ گھر میں نہیں رہتا ہے، اس کو بہت سے مسائل اور مراحل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گھر چھوڑنا پڑتا ہے، دوسروں کے ساتھ بہت سے ایسے مقامات پر رہنا پڑتا ہے جہاں اس کو ویسی ضروریات زندگی حاصل نہیں ہوتی ہیں جو گھر پر حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن جو آرام طلب ہوتا ہے، خود اعتماد نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بس اس لیے روک لیتا ہے کہ میں باہر کی دنیا میں نہیں رہ سکتا ہوں۔ تو یہ بہت سی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو کامیابی سے روکنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو خیر، اسی طریقے سے انسان کبھی کبھی کیا کرتا ہے، اس کا طرز عمل یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے، اس سے کوئی مشورہ مانگا جا رہا ہے تو وہ مشورہ دینے میں بھی مشکلات محسوس کر رہا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ وہ خود اعتماد نہیں ہے، دوسرے سے مدد کا مطالبہ کرتا ہے، خود کام نہیں کر پا رہا ہے، اس کا مطلب وہ خود اعتماد نہیں ہے، وہ دوسرے سے تعاون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کام کرنے کے موقع پر کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اگلی صفوں میں نہیں، بلکہ سب سے پیچھے بیٹھا ہے۔ پیچھے اس لیے بیٹھا ہے تاکہ مجھ سے سوال نہ ہو، مجھ پر ذمہ داری نہ ڈالی جائے۔ تو یہ طرز عمل بھی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ایسا شخص خود اعتماد نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ دوسروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا دلاسا دو، مجھے حوصلہ دو، مجھے اطمینان قلبی چاہیے۔ یہ واضح دلیل ہے کہ انسان اس اعتبار سے خود اعتماد نہیں ہے۔ جسمانی آثار کیا ہے؟ جسمانی علامتیں، جو شخص خود اعتماد نہیں ہے، وہ اس کو کوئی ذمہ داری دی جائے، جسمانی اعتبار سے وہ جھکاؤ کا شکار ہو جائے، جیسے کسی شخص پر بوجھ ڈالا جائے، بوجھ کے نتیجے میں جیسے وہ جھک جاتا ہے، ایسے ہی وہ جھکنے کی جانب مائل ہو جائے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کر پائے، آنکھیں ملانے سے کترا رہا ہو، اس کا مطلب وہ خود اعتماد نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ اندر ہی اندر کچھ بول رہا ہے، اندر ہی اندر
कुछ कुड़न की वजह से, परेशानी की वजह से वो अंदर ही अंदर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, ये भी खुद एतमादी ना होने की अहम तरीन दलील है। जिस्मानी तनाव का मतलब उसको पसीना आ रहा है, उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जिस्मानी आसाबी तनाव उसको महसूस हो रहा है, इस एतबार से भी इंसान ये आसार और अलामतें देख सकता है। इसी तरह से वो सुस्ती और काहिली का शिकार है, ये भी खुद एतमादी कम होने के अहम अलामतें और आसार हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे इंसान को बचना है, जो खुद एतमादी को ठेस पहुंचाने का काम करती हैं। मसलन बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, इंसान को कामिल और मुकम्मल होना चाहिए, यानी उसके अंदर कोई नक्स ना हो तभी इंसान सही हो सकता है। जी नहीं, इंसान के अंदर कोई कमी हो सकती है, इंसान कामिल और मुकम्मल नहीं हो सकता है। इसी तरह से ये सोचना हमेशा कि दूसरे ही सही, मैं हमेशा गलत, ये भी खुद एतमादी को ठेस पहुंचाने वाली चीज है। ये सोचना कि मैं मतलूबा मेयार पर पूरा नहीं उतर सकता हूं, मुझे अगर कोई काम दिया जाए तो मैं मतलूबा मेयार पर पूरा नहीं उतर सकता हूं, तो ये भी, इस चीज से भी इंसान को बचना चाहिए। जरूरी नहीं इंसान मतलूबा मेयार तक ही पहुंचे, 100% नंबर ले आए, 100% वो अपना कोई काम अदा करे, जरूरी नहीं है। 80% कर सकता है, 70% कर सकता है, 50% कर सकता है। जितना इंसान कर सकता है उतना करने की कोशिश करनी है। बहुत से लोग वो तजर्बा करने से डरते हैं कि मैं नई चीज का तजर्बा नहीं कर सकता हूं। जी, नई चीजों का तजर्बा करते रहना चाहिए, इससे खुद एतमादी बढ़ती है, इंसान बहुत सी चीजें सीखता है। तो ये सोच कि मैं नया तजर्बा नहीं कर सकता हूं, इस चीज से भी इंसान को बचना चाहिए। अगर मैं आइडियल नहीं हूं, 100% मैं किसी मेयार पर पूरा नहीं उतरता हूं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। ये सोच भी ठीक नहीं है, इस चीज से भी इंसान को इज्तिनाब करना चाहिए। अगर मुझसे गलती हो गई तो मैं हरगिज अपने आप को फिर माफ नहीं करूंगा, ये सोच भी इंतहाई गलत है। गलती हो सकती है और इंसान ही से गलती होती है, इंसान से जब गलती हो तो उसकी इस्लाह की कोशिश करनी है। तो ये सोचना कि मुझसे गलती हो ही नहीं सकती और अगर हो गई तो फिर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता हूं, ये अच्छी बात नहीं है। इन चीजों से इंसान को बचना है। गलती की सूरत में दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे मलामत करेंगे, इसलिए इंसान किसी काम को करने से रुक जाए, ये भी सोच अच्छी। अगर अच्छा काम किया जा रहा है तो इसलिए नहीं रुकना चाहिए कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। गलती की सूरत में लोग मुझसे दूर होते चले जाएंगे, लोग अलग होते चले जाएंगे, ये चीज भी दुरुस्त नहीं है। और इंसान ये सोचे कि दूसरी की मदद के बगैर मैं कोई काम नहीं कर सकता हूं। खैर, खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये क्या फितरी अल्लाह की तरफ से अता करदा चीज है या ये कसबी चीज है? इसको हासिल किया जा सकता है। इस सिलसिले में याद रखना चाहिए कि खुद एतमादी 6% वो फितरी है, नेचुरल है, वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। लेकिन 20% कोशिश और मशक के बाद हासिल होती है। इंसान जितनी कोशिश करता रहेगा और 100% ये तदरीब और मशक के बाद इंसान को हासिल हो ही जाती है। जब इंसान मुसलसल कोशिश करता रहेगा, इसका वाज़े मतलब यह है कि सिर्फ 6% ये अल्लाह ताला की तरफ से है, बाकी इंसान इसको हासिल कर सकता है और हर इंसान हासिल कर सकता है। खैर, खुद एतमादी अब कैसे हासिल करें? क्या वो ज़राए हैं, क्या वो तरीके हैं जिनकी वजह से इंसान के अंदर खुद एतमादी पैदा हो सकती है? खुद एतमाद शख्स की बुनियादी सिफात क्या है? बाज़ चीज़ें अब हम इनको 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। बाज़ चीज़ें वो हैं जिनका ताल्लुक हरकात से है, आमाल से है। बाज़ चीज़ें वो हैं जिनका ताल्लुक कंसेप्ट से है, अकायद, एतिकादात से है, तसव्वुरात से है। और बाज़ चीज़ें वो हैं जिनका ताल्लुक कलिमात से है। 3 चीज़ें बुनियादी हैं इसमें। कुछ हरकात हैं, कुछ एतिकादात हैं और कुछ कलिमात हैं। गौर कीजिए, सबसे पहले हम हरकात की जानिब आते हैं।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں ہمیں بتائی ہیں اور ان کو ہم لائٹلی لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، آپ کا اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا یہ صدقہ ہے۔ مسکراتا چہرہ یہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے، اور انسان کو ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے چہرے کو مسکراتا چہرہ رکھے۔ مسکراتا چہرہ یہ انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے، یہ انسان کی وہ بنیادی صفت ہے جو انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتی ہے۔ تو تبسم اور مسکراہٹ یہ ایک خود اعتماد شخص کی بنیادی صفت ہے۔ ایک تو انسان کو ثواب ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر انسان کو نفسیاتی طور پر بہت سی چیزیں حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح سے انسان کا جو لباس ہے یہ بھی حسن مظہر، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو خطاب کیا ہے۔ عام طور پر ہم لوگ اس سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ سب سے اہم چیز جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں وہ ہے اللہ سے ملاقات، یعنی نماز۔ نماز کے لیے حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے وقت آپ زیب و زینت اختیار کیجئے۔ ہم اللہ کے دربار میں جاتے ہیں معمولی کپڑے پہن کر، معمولی لباس پہن کر، تو خیر یہ جو خود اعتماد شخص ہوتا ہے یہ حسن مظہر کا اہتمام کرتا ہے، اچھا لباس، اچھی پرسنالٹی، چونکہ بہت سی ظاہری چیزیں ان کا انسان کی زندگی میں، اس کی شخصیت میں اثر پڑتا ہے۔ تو حسن مظہر یہ بھی ایک ایسی چیز ہے، دیکھیے غور کیجئے، جب انسان ایسا لباس پہن کر لوگوں کے ہاں جائے گا، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہیں، خود بخود اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی، اندر سے وہ خود بخود سوچے گا پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن اگر ایک داعی، ایک معلم، ایک طالب علم، ایک عام انسان دنیا کے اندر اس طریقے سے رہے، دو قسم کے لباس وہ ممنوع ہیں۔ ایک تو وہ لباس جو معروف نہ ہو آپ کے ہاں، انگلیاں اٹھائی جائیں، دور ہی سے نظر آئے کہ یہ پتہ نہیں اور ہی کسی دنیا سے آیا ہوا شخص ہے، تو اس کو لباس الشہرہ کہا گیا حدیث میں، یہ ممنوع ہے۔ ایسا لباس پہننا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نتیجہ یہ ہوگا ایک تو انسان تکبر کا شکار ہوگا اور دوسرے اس کی طرف انگلیاں اٹھائی جائیں گی۔ خیر جو خود اعتماد شخص ہوتا ہے وہ حسن مظہر کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی جو چال ہے، چلنے کا انداز، اس کے اندر بھی خود اعتمادی ہونی چاہیے۔ پرسوں میں نے درس میں بھی ذکر کیا تھا، چالیں تین طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے متکبرانہ چال، اور دوسری چال ہوتی ہے مریضانہ چال، اور تیسری چال مومنانہ چال۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، ایمان والوں کی، خود اعتماد لوگوں کی چال یہ بڑی عاجزی کے ساتھ لیکن پورے اعتماد کے ساتھ، وہ نہ وہ مریضانہ چال ہوتی ہے اور نہ ہی متکبرانہ چال ہوتی ہے۔ دونوں چالوں کے درمیان کی جو چال ہے یہ خود اعتماد شخص کی چال ہے، جس کو ہم ایمانی چال کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز سے چلا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز، جب انسان مصافحہ کرتا ہے، مصافحہ کرنا سنت ہے، اور سلام کے بارے میں حکم ہے شریعت کا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب آپ کو کوئی تحیہ کرے، سلام کرے، آپ اس سے بہتر انداز سے جواب دیجئے۔ انسان کا مصافحہ یہ بذات خود اس کی پرسنالٹی کو بتاتا ہے، کتنے اعتماد کے ساتھ وہ مصافحہ کر رہا ہے۔ تو خود اعتماد شخص کا مصافحہ بالکل دوسرا ہوتا ہے، وہ پورے اعتماد کے ساتھ جب مصافحہ کرتا ہے دوسرے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنا کانفیڈنس ہے۔ تو خیر
عام طور پر ہم لوگ غلطی کرتے ہیں، مسافہ کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ ڈھیلا ہوتا ہے، ہاں جیسے بہت ہی بڑے بزرگ ہیں، یا مسافہ ایک طرف کر رہے ہیں اور نظر دوسری طرف ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مسافہ کرتے تھے، ملاقات کرتے تھے، پورا ہاتھ دیتے تھے اور رخ پورا انہی کی جانب کیا کرتے تھے. تو خیر اس سلسلے میں بھی انسان کو خود اعتماد رہنا ہے، تو اعتماد کے ساتھ اس کا مسافہ بھی ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جب انسان کہیں کسی اہم جگہ جا رہا ہے، کسی اہم مجلس میں جا رہا ہے، تو اس کے ہاتھ میں کوئی اگر چیز ہے تو وہ بہتر چیز ہونی چاہیے. اس چیز کے ذریعے انسان کے اندر ایک خود بخود اعتماد آتا ہے. اس کے پاس اچھی فائل ہو، اچھی ڈائری ہو، ایک دائی ہے تو اس کے پاس ایک بہترین کتاب ہو، جو بھی وقت کے اعتبار سے بہتر چیز ہو سکتی ہے، تو ہاتھ میں کوئی چیز اگر ہے، اس سے بھی انسان کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ انسان جب بھی کوئی کام کر رہا ہے، تقریر، طالب علم پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ کھانا کھایا جا رہا ہے، اس وقت غصے سے دور رہنا ہے، پرسکون طریقے سے کام انجام دینا ہے. غصے کی حالت میں اگر کوئی کام کیا جائے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے اثرات پھر انسان کی شخصیت پر بھی پڑیں گے. تو خیر یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق حرکات سے ہے، اعمال سے ہے. ان چیزوں کو انسان کو اختیار کرنا ہے. بات جب کی جائے، ایک تو پوری توجہ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ملاقات کی جائے. ایک دعوت دینے والا دعوت دے رہا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو مدعو ہے وہ بالکل دوسری جانب دیکھ رہا ہے اور داعی دوسری جانب دیکھ رہا ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ اور مدرس کا مسئلہ ہے، یا کسی معاشرتی زندگی میں فیصلہ کرنا ہے، کہیں پر بھی زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہے، وہاں ہمیں ایک دوسرے کی طرف مکمل توجہ کے ساتھ بات کرنی ہے. غلطی کی اگر ہو گئی، اور انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ ناممکن ہے کہ انسان سے غلطی نہ ہو. غلطی کے موقع پر کیا کرنا ہے، کیونکہ غلطی کے نتیجے میں انسان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے. اس موقع پر حسن تصرف، بہترین طریقے سے اس وقت انسان اپنے آپ کو سنبھال لے، ٹھیک کر لے، درست کر لے، اپنی غلطی کی اصلاح کر لے. یہ بھی خود اعتماد شخص کی ایک اہم ترین علامت ہے. اسی طریقے سے ایک اہم چیز، اس کا تعلق تھوڑا سا مشق سے بھی ہے. ایک لفظ میں ابھی یوز کروں گا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بعد میں بھی آئے گا. جب ہم نعت وغیرہ پڑھتے ہیں نا، اس میں تناغم ہوتا ہے، نغمہ، میوزک، جس سے انسان بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، آواز سے متاثر ہوتا ہے. عربی میں اس کے لیے ایک خاص ٹرم ہے تناغم کی. تناغم کا مطلب کیا ہے؟ آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، آپ کو اسے موٹیویٹ کرنا ہے، آپ کو اسے کوئی بات سمجھانی ہے. کوشش کیجئے کہ اسی طرح کی، اس کو کہتے ہیں تناغم حرکی. تناغم حرکی کا مطلب کیا ہے؟ وہ شخص جیسی حرکت کر رہا ہے، مثلا بیٹھنے کا اس کا جیسا انداز ہے، کوشش کی جائے انسان اسی طریقے سے بیٹھے. وہ جس طریقے سے اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہے، انسان کوشش کرے اسی طریقے سے اپنا ہاتھ رکھے. اس کو تناغم حرکی کہا جاتا ہے. یعنی جیسی ادا وہ اختیار کیے ہوئے ہے، ویسی ہی ادا انسان اختیار کرے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان خود بخود آپ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے گا، آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا. یہ ایک خاص قسم کا فن ہے. تو ایک دائی کو اس چیز کا بھی لحاظ کرنا ہے. مثلا اگر ایک دائی کسی کو دعوت دینے جا رہا ہے، اس کے بیٹھنے کا جو انداز ہے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، مدعو دوسری جگہ بیٹھا ہوا ہے اور دائی دوسری جگہ بیٹھا ہوا ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک نفسیاتی فرق ہوگا ان دونوں کے درمیان. کوشش کرنی ہے جیسے وہ بیٹھا ہوا ہے اسی انداز سے انسان بیٹھنے کی کوشش کرے. اس کو تناغم حرکی کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے جب انسان بات کر رہا ہے تو صرف منہ سے بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ باڈی لینگویج بھی ہے، ہاتھوں کی حرکات کا استعمال بھی کیا جانا چاہیے. ہاتھوں
کی حرکات کا استعمال، یہاں تک کہ چہرے کی حرکات، چہرے کے اتار چڑھاؤ، اس کا بھی مدعو پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو یہ خود اعتماد شخص کی حرکات ہیں جن سے انسان بہت سی چیزیں خود بخود حل کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سب سے اہم ترین چیز، انسان ان چیزوں کو اختیار کرے لیکن اخیر میں اور پہلے صرف اور صرف اللہ سے حسن ادا اور عمل میں بہتر سے بہتر ادائیگی کی مدد طلب کرتا رہے۔ جب بھی انسان کوئی کام کرے، ایک طالب علم پڑھ رہا ہے، حصول علم میں اس کو سب سے بنیادی چیز وہ اللہ سے مدد حاصل کرنی ہے، شروع میں بھی اخیر میں بھی۔ ایک داعی کو، کسی بھی کام کرنے والے کو ہر حال میں اللہ تعالی سے مدد حاصل کرتے رہنا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو ایسی چیز کا مکلف ٹھہراتا ہے جو اس کے دائرے سے بالکل باہر ہے، اس سے انسان کے اعتماد کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچتی ہے۔ ایسی چیز سے انسان کو بہت ہی زیادہ اجتناب کرنا ہے۔ اب ذرا کلمات کی طرف آتے ہیں۔ کون سی باتیں ہم اپنے آپ کے ساتھ کریں، دوسروں کے ساتھ کریں، یا خطاب ہو رہا ہے، تقریر ہو رہا ہے، انسان جب بھی بات کرے تو اس کی بات کیسی ہونی چاہیے؟ خود اعتماد شخص کے کلمات کیسے ہونے چاہیے؟ سب سے پہلی چیز اس کی واضح آواز ہونی چاہیے۔ جب ہم کوئی بات کریں تو بولنا ہمارا کیسا ہو؟ بالکل ایسا ہو کہ دوسرے کو وہ سنائی دے، دوسرے کے نزدیک وہ بالکل سنائی دینے والی آواز ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پتہ چلے گا کہ ایسا شخص خود اعتماد ہے۔ دوسری چیز، کبھی کبھی انسان بات کرتا ہے لیکن اس کی بات کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ مخارج اور حروف بالکل صحیح طریقے سے ادا ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے بات جب انسان کرے، مختلف اتار چڑھاؤ اس کی بات میں آتے رہیں، کبھی وہ زور سے بولے، کبھی آہستہ بولے، کبھی درمیانی آواز ہو۔ یہ اتار چڑھاؤ یہ انسان کی بات کو مؤثر بناتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب انسان بات کرے تو جس کے سامنے بات کی جا رہی ہے، اگر اس کو تعارف نہیں ہے، اگر اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شخص مجھ سے بات کرنے والا کون ہے، تو خود اعتماد شخص کی اہم ترین صفت یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنا تعارف بھی کراتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ میں فلاں ہوں، کس حیثیت سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے ابھی کہا، تناغم حرکی یعنی حرکات جیسی ہیں سامنے والے کی، ویسی ہی حرکات انسان اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ الفاظ میں بھی تناغم ہوتا ہے، جیسے الفاظ وہ بول رہا ہے ویسے ہی الفاظ انسان کوشش کرے بولنے کی، اس سے ایک اپنائیت محسوس ہوگی، اس کے ذریعے قربت محسوس ہوگی۔ اور جو بھی فکر ہو بہت ہی مرتب ہو، بہت ہی منظم ہو، ایسا نہیں کہ ایک چیز یہاں کی پیش کی، ایک چیز وہاں کی پیش کی، تو افکار بھی بہت ہی مرتب ہونے چاہیے۔ اور انسان جو بھی بات کرے تو اس کی بات میں پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے اندر سیلف کانفیڈنس ہے، خود اعتمادی ہے۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار اس چیز کی دعا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ چیز ہمیں سکھائی ہے کہ بات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد طلب کرتے رہنا چاہیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب انسان بات کر رہا ہو تو سب سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کیا جانا چاہیے کہ انسان کی زبان وہ انتہائی آسان ہو، عام فہم ہو، اور بات اس لیے کی جائے دوسروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ بنیادی مقصد قرآن پاک کیا بیان کر رہا ہے؟ یفقہوا
قولی, ताकि दूसरे मेरी बात को समझ सकें. ये बुनियादी मकसद होता है. मेयार देखना है, मुखातबीन देखने हैं, किस तरह के लोग हैं. तो इसमें एक तो इंसान को गोया ये अपने आप को ये समझना है मैं इंतहाई आजिज हूं, अल्लाह की मदद के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं. अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि इंसान अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता रहे ताकि बात इंसान की समझ में आ जाए. खैर, यहाँ अब कुछ चीज़ें वो हैं जिनका ताल्लुक तकरीर से है. इंसान कैसे तकरीर करे, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं. फ़िलहाल हम थोड़ा सा कंसेप्ट्स की तरफ आते हैं. जहन में क्या चीज़ रखनी है. सबसे पहली चीज़, जिस चीज़ को इंसान हक समझ रहा है उस पर पूरा ईमान हो, उस पर इंसान मुकम्मल तौर पर ईमान रखता हो कि यही हक है. जैसे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तौहीद के कायल हैं, रिसालत के कायल हैं, माद को तस्लीम करते हैं. इन चीज़ों पर इंसान का ईमान इतना कवी होना चाहिए, इतना कवी होना चाहिए कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन इंसान इस ईमान से जर्रा बराबर सिरे मुंह इन्हिराफ ना करने पाए. ये अकायद इतने रासिख होने चाहिए, ख़ास तौर पर मौजूदा दौर में जब अफकार हर तरफ से हमला आवर हो रहे हैं, तो हमारे ईमानियात जो बुनियादी चीज़ें हैं वो बहुत ही रासिख होने चाहिए. तो ईमान जो हमारा है, ईमानियात, वो बहुत ही रासिख हो. इसके साथ साथ कौल और अमल दोनों चीज़ों में हम आहंगी हो. ऐसा नहीं होना चाहिए मैं कह कुछ रहा हूं और अमल और कुछ है. तो इंसान अल्लाह के नज़दीक भी इस एतबार से जवाबदेह है कि जो इंसान कहे उस पर अमल भी करे. लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून. इस एतबार से इंसान जब बात करता है उस पर वो आमिल भी है, खुद ब खुद उसके अंदर खुद एतमादी पैदा होती है. जरा गौर कीजिए, आप खुद ही सोच लीजिए. एक शख्स अमल नहीं करता है, नमाज नहीं पढ़ता है, लेकिन दूसरों से क्या कह रहा है, वो नमाज पढ़िए. कितने एतमाद के साथ वो कह पाएगा. एक शख्स खुद झूठ बोलता है, दूसरे से वो कहेगा कि सच बोलिए. कितने एतमाद के साथ वो दूसरे को कह पाएगा. तो जब तक इंसान का अमल उसके कौल की तस्दीक न करे, उस वक्त तक उसके अंदर खुद एतमादी नहीं आ सकती है. हमारा हदफ, हमारा गोल, हमें कहां पहुंचना है, हमें क्या करना है, ये बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए. अगर इसके अंदर वजाहत नहीं है, ये बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, नतीजा ये होगा कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो ऐसी डावाडोल की कैफियत, मुनाफिकाना कैफियत होगी. फिर हमें अपनी ज़ात पर भी मुकम्मल एतमाद नहीं होगा. ख्वाब इंसान के बहुत अजीम होने चाहिए. इंसान जब ख्वाब देखता है, ख्वाब नींद वाले नहीं, बल्कि इंसान जहन में जो कुछ सोचता है, मुझे क्या बनना है, मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे क्या करना है. तो इंसान जब छोटे ख्वाब रखता है तो वो छोटा ही बनता है. जब उसके ख्वाब अजीम होते हैं तो वो बहुत ही आगे बढ़ता है. उसी एतबार से उसके अंदर फिर एतमाद भी आता है. इंसान का इल्म, उसकी मालूमात, वो जितनी सही होंगी, जितनी ज्यादा होंगी, उसी एतबार से उसके अंदर खुद एतमादी आएगी. तो मालूमात को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी है और अपनी मालूमात को सही मालूमात रखना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि गलत मालूमात है, नतीजा ये होगा जब हम उसको पेश करेंगे तो बहुत ही कम एतमादी के साथ उसको पेश किया जाएगा. इसी तरीके से इंसान अपने वक्त की सही कदर जानता हो. मेरा वक्त, मेरी जिंदगी, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए, उसके बारे में भी इंसान बहुत ही खुद एतमाद हो और वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करे. एक अहम चीज़, ख़ास तौर पर दाई हो, मुदर्रिस हो, छोटा बच्चा हो, हम जब कोई प्रोग्राम पेश करें, किसी प्रोग्राम के लिए हमें दावत दी जाए,
اس کے لیے ہم صحیح تیاری کریں. تیاری کے نتیجے میں انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. جب انسان سبق کو، لیسن کو صحیح طریقے سے تیار کرتا ہے، ایک داعی اپنی تقریر کو، ایک پریزنٹیشن کو صحیح انداز سے تیار کرتا ہے، ایک طالب علم اپنا سبق وہ صحیح انداز سے تیار کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے اعتماد کے ساتھ اس چیز کو پیش کر سکتا ہے. تو پیش کرنے سے پہلے تیاری انتہائی ضروری ہے. اس چیز کا اہتمام کیا جانا چاہیے اور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو خود اعتماد شخص ہوتا ہے وہ تنقید کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو. کوئی صحیح تنقید کرے تو اس چیز کو وہ قبول کر سکتا ہو، اور اگر وہ خود دوسرے پر تنقید کرنا چاہتا ہے تو بہت ہی اچھائی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ وہ دوسرے پر تنقید کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو. اور اگر کہیں غلط ہو رہا ہے یا کوئی غلط کہہ رہا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ خود اعتمادی کی اہم ترین دلیل ہے. اسی طریقے سے دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنا، دوسروں کے کاموں کو سراہنا، یہ بھی خود اعتماد شخص کے اندر ہونا چاہیے. اور کبھی اگر ضرورت پڑے تو دوسروں سے مدد حاصل کرنے میں بھی انسان کو کترانا نہیں چاہیے. اب میں دوسروں سے کیسے مدد حاصل کر سکتا ہوں؟ میری ناک ٹوٹ جائے گی، میں دوسروں کے سامنے گویا کہ ذلیل ہو جاؤں گا. ایسا نہیں. انسان کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی مدد حاصل کر سکتا ہے. اسی طریقے سے انسان جو خود اعتماد ہے وہ دوسروں کے ساتھ حسد نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ حسد اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے بارے میں خود اعتماد نہیں ہے. وہ گویا کہ نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں یہ اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو یہ صلاحیت، یہ چیز کیوں دی. قرآن پاک نے اس حوالے سے ہم سب کو ڈرایا ہے، اور حسد بہت ہی خطرناک چیز ہے جو انسان کی تمام نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے. اسی طرح سے خود اعتماد شخص اخلاقی اعتبار سے بہت ہی بلند ہوتا ہے، بہت ہی بالا ہوتا ہے، اور خطرہ مول لینے کی وہ صلاحیت رکھتا ہے. وہ کسی بھی نئی چیز کو حاصل کرنے کے لیے خطرہ مول لے سکتا ہے، اور عمل کرنے میں جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور سب سے اہم چیز تعلق مع اللہ، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق وہ بار بار جوڑتا ہے، اور اس کو اپنی تمام مشکلات اور اپنے عمل کو صحیح کرنے میں ایک اہم وسیلے کی حیثیت سے استعمال کرتا ہے. تعلق مع اللہ. خیر، یہ چند چیزیں ہیں جو قول، عمل اور اس کے ساتھ ساتھ اعتقادات سے تعلق رکھتی ہیں، جو انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتی ہیں. اور انسان کو سب سے زیادہ خود اعتمادی کہاں سے مل سکتی ہے؟ ایک تو اللہ کی ذات سے. خود اعتماد شخص کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ تبادلہ خیال، اس کے ساتھ باتیں کرنا، اس کے ساتھ مختلف آراء کا تبادلہ، اس کے ذریعے انسان کو خود اعتمادی مل سکتی ہے. جب انسان ایک مایوس شخص کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہاں سے کیا ملے گی؟ مایوسی ملے گی، وہ دوسرے کو بھی مایوس کرے گا. ایک انسان خوش شخص کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہاں سے اس کو خوشی ملے گی. اسی طریقے سے جو انسان خود اعتماد ہوتا ہے، دوسرا اگر اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہاں سے اس کو بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں. تو خیر، میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ خود اعتمادی کے حوالے سے جو اہم چیزیں ہیں، چاہے ان کا تعلق اقوال سے ہو، چاہے ان کا تعلق اعمال سے ہو، چاہے ان کا تعلق افکار سے ہو، وہ چیزیں جو انسان کو اپنی زندگی میں اختیار کرنی چاہیے. اور انسانوں میں جو سب سے زیادہ خود اعتماد لوگ ہیں وہ ہیں انبیاء کرام. انبیاء کرام میں خود اعتمادی دعوتی میدان میں دیکھ لیجئے کتنا ان کو مقابلہ کرنا پڑا اپنی اپنی قوموں کے ساتھ، لیکن وہ چونکہ اپنی بات میں سچے تھے، پکے تھے، خود اعتماد تھے، تو زندگی کا کوئی بھی مرحلہ آیا
انہوں نے ہار نہیں مانی، وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ چاہے ہماری کوئی بھی حیثیت ہے، بحیثیت اسٹوڈنٹ، بحیثیت ٹیچر، بحیثیت مربی، بحیثیت ایک والد، بحیثیت ایک دائی، جو بھی زندگی کا مرحلہ، یہاں تک کہ پروفیشنل لائف، ہر جگہ وہاں اگر ہم صحیح طریقے سے جو خود اعتمادی کے اسباب ہیں، ذرائع ہیں، ان کو اختیار کریں گے، یقیناً زندگی میں ہم آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور خود اعتمادی جو ہماری زندگی کا بنیادی سرچشمہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کامیابیاں حاصل کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس خود اعتمادی کو ہماری زندگیوں کے اندر شامل فرمائے اور کامل و مکمل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔